السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، عزیز دوستو، ہم لوگ ابھی فجیرہ سے دبئی کے لیے واپسی ہو رہی تھی ہماری، راستے میں شارجہ سے ہم گزر رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عالیشان اور بہت ہی دیدہ زیب جو اپنی نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ایک عظیم الشان مسجد سے ہمارا گزر ہوا، جس کا نام جامع الشارقہ ہے، شارجہ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ آج سے چند سال قبل اس کا افتتاح ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ سے عرض کر دوں، روئے زمین پر کوئی عمارت اگر سب سے پہلی بنی ہے تو وہ مسجد بنی ہے، اللہ کا گھر۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ہجرت کر اسلام کی قسمت بدل رہی تھی، ان مسلمانوں کی تاریخ بدل رہی تھی اور اسلامک اسٹیٹ قائم ہونے جا رہا تھا، پوری دنیا کے لیے ایک نمائندہ اور ایک آئیڈیل ریاست قائم ہونے جا رہی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ مسجد کا قیام تھا۔ ایک تو مسجد قباء کا قیام عمل میں آیا، دوسرے مسجد نبوی کے۔ تو قیامت تک جتنے مساجد بنیں گے وہ مسجد حرام، مسجد النبوی، مسجد القباء، ان تمام مساجد ہی کے نقش قدم پر قائم ہونے والے مساجد ہوں گے۔ مساجد کی اہمیت اسلامک سوسائٹی میں، اسلامک کلچر میں، اسلامک دین کے اندر بہت غیر معمولی ہے۔ زمانہ بدلتا جا رہا ہے، دنیا بہت ترقی کر رہی ہے اور بہت خوبصورتیاں دنیا میں آ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے اجازت بھی دی ہے کہ جتنی ترقی دنیا میں ہو رہی ہے اتنی ترقی ہمارے پاس مساجد میں بھی ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر، دنیا کے رہائش گاہوں میں نئے نئے ڈیزائنز آ رہے ہیں تو پھر ہماری اس مساجد میں بھی ہونی چاہیے۔ میں جو حضرات بھی دبئی وغیرہ تشریف لاتے ہیں اپنے اپنے مقاصد سے، تجارت سے یا پھر تفریح سے، گزارش کروں گا کہ مساجد کا بھی دیدار کریں، مساجد کو بھی آئے۔ کس قسم کا مینٹیننس وہاں پر موجود ہے، کس قسم کی وہاں پر صفائیت اور وہاں پر عمارت کی خوشنمائی اور کتنا دیدہ زیب وہاں کے مساجد بنائے گئے ہیں۔ میں درخواست کروں گا آپ یہ مسجد کو دیکھیں کہ یہ مسجد الشارقہ ہے، اس کا بیرونی حصہ، اندرونی حصہ، اور سمجھے کہ آپ اس کی فلورنگ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اتنی غیر معمولی فلورنگ اور اتنا بہترین ماربل، اور پھر بہت بہترین چیز سب سے زیادہ یہ ہے کہ مسجد کا جو باب الداخلہ ہے وہاں سے جو ہم اندر آتے ہیں، بہت طویل لان ہے، اس میں بہت خوبصورت چھتریاں بنی ہوئی ہیں، الگ الگ ڈیزائنز کی بنی ہوئی ہیں۔ اس کے سامنے سے نہر نما ہاؤس چلے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک ہاؤس کا پانی دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں جاتا ہے، اور پھر اس کے دونوں جانب بہترین گرینری اور گارڈننگ اور اتنی بہترین سرسبزی ہے۔ پھر مسجد کے اطراف بہت بڑی وسیع و عریض پارکنگ ہے، مسجد کے اطراف کھجور کے جھاڑوں کے بڑے بہترین خوشنما پودے لگے ہوئے ہیں۔ میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد سے ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر انہیں ایمان ہو۔ انما یعمر، اللہ کے مساجد کو تعمیر اور ان کو آباد وہی لوگ رکھتے ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مساجد کی تعمیر الحمدللہ دنیا بھر کے اندر بہت بڑی فضیلت کا ذریعہ سمجھے گئے، اور جس علاقے میں مسجد دکھ جاتی ہے، چاہے مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، ہر مسجد کا احترام وہی ہے، لیکن ایک بندے مسلم کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل مسجد کو دیکھ کر کے باغ ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی طبیعت اس کو چاہتی ہے، اور جہاں جس محلے میں مسجد دکھتی ہے وہ پورا محلے کی نورانیت واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان تمام مساجد کو تا قیام قیامت اللہ ان کی حفاظت فرمائے، چاہے ہمارے کسی علاقے کے گاؤں اور کھیڑے کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد ہو یا دنیا کی بڑی سے بڑی عالیشان مساجد ہو، اللہ اسلام کی عزتوں کو ان مساجد سے وابستہ رکھا ہے۔ اللہ ان مساجد کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.